بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ابو جہل کی لاش لانے کو کہا۔ عبداللہ بن مسعود اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ابو جہل کی لاش کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک جگہ ابو جہل کو زمین پر زخموں سے نڈھال پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کا سارا جسم فولادی زرہ میں چھپا ہوا تھا، تلوار اس کی رانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ کمزوری کے باعث وہ حرکت کرنے کے قابل نہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ارد گرد چکر کاٹا اور پھر ابو جہل کے سینے پر چڑھ گئے۔ ابو جہل بولا، اے بکریوں کے نکمے چرواہے، تو نے بڑے دشوار زینے پر قدم رکھا ہے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کٹ چکی تھیں، سارا جسم زخمی تھا۔ موت سر پر نظر آ رہی تھی، لیکن تکبر و غرور، نفرت و عداوت ابھی تک باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں، اور اس وقت بھی ان کے بارے میں میرا جذبہ عداوت بہت شدید ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کی گردن کے کاٹنے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ میری تلوار پرانی اور بوسیدہ ہے، شاید اس کی گردن کٹ نہ سکے، تو انہوں نے تلوار سے اس کے سر پر ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ انہیں یاد آ گیا کہ وہ ظالم کبھی ان کے بالوں کو کھینچا کرتا تھا۔ ابو جہل پر جان کنی کا عالم طاری ہو گیا۔ مرتے مرتے سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظالم کی داڑھی پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گردن سے ہٹایا اور تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ ناظرین گرامی، ابو جہل اور ابو لہب کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دیں، جان کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینے ہجرت کرنا پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے جانے کے بعد ان کی آتش انتقام ٹھنڈی نہ ہوئی، بلکہ ابو جہل ہتھیاروں سے لیس ہو کر لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہو گیا کہ نعوذ باللہ سر تاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ جنگ بدر کے دوران تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم فرعون یہ کلمات پڑھتا ہوا فخریہ مشرکین مکہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا، یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے؟ میں وہ نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو اپنے عنفوان شباب میں ہے، میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں کے لیے جنا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین نے اس عبرت انگیز واقعے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یوں روایت کیا ہے کہ بدر کے دن میں مجاہدین کے صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دو نو عمر انصاری نوجوانوں کو کھڑے دیکھا، تو یہ سوچا کہ کاش میرے دائیں بائیں ان نوجوانوں کے بجائے طاقتور مضبوط جنگجو ہوتے تو بہت بہتر ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان نو عمر نوجوانوں میں سے ایک میرے قریب آیا اور بولا، اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں بولا، ہاں بھتیجے، میں اسے خوب جانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو وہ بولا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میرے نبی پاک پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے، باخدا اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میرا بدن اس کے بدن سے جدا نہ ہوگا جب تک ہم دونوں میں سے وہ مر نہ جائے جسے مرنے کی جلدی ہے۔ ابھی اس نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دوسرا نوجوان میرے قریب آیا اور وہی سوال کیا، وہی بات پوچھی جو پہلے نے پوچھی تھی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے اور فخریہ ریز پڑھ کر انہیں جوش دلا رہا ہے۔ میں نے نوجوانوں سے کہا، یہ ہے وہ گستاخ نبی جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دونوں نوجوان عقابوں کی طرح ابو جہل پر جھپٹے اور اس ظالم فرعون پر حملہ آور ہو گئے، اپنے واروں سے اس فرعون کو گھائل کر دیا اور وہ بے حس و حرکت زمین پر جا گرا۔
یہ کارنامہ اتنی برق رفتاری سے انجام دے کر دونوں دل نواز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ تو دونوں بولے میں نے اسے قتل کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو چیک کیا تو ان پر ابو جہل کا خون لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ ان دونوں نوجوانوں کے نام معاذ اور معوذ تھے۔ حضرت معاذ خود فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ ابو جہل دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس دشمن خدا اور رسول کو جہنم رسید کروں گا۔ دوران جنگ جب مجھے ابو جہل دکھائی دیا تو میں تلوار لے کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ کر دور جا پڑی۔ اپنے باپ کو زخمی دیکھ کر اس کا بیٹا اکرما، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا، نے میرے اوپر حملہ کر دیا، جس سے میرا بازو کٹ گیا۔ صرف جلد بچ گئی تھی، جس کے سہارے بازو کندھے سے لٹکنے لگا۔ اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا جس سے میرا بازو کٹ گیا۔ صرف جلد باقی رہ گئی جس کے سہارے بازو کندھے سے لٹکنے لگا۔ میں سارا دن اس کٹے بازو کے ساتھ مشرکین سے جنگ کرتا رہا۔ قاضی زادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ شافع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لہاب دہن اس پر لگایا تو کٹا ہوا بازو کندھے کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر اٹھایا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کا سر حاضر ہے۔ تو شافع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود ہو گئے اور فرمایا کہ ہر امت کا فرعون ہوتا ہے اور امت مسلمہ کا فرعون ابو جہل تھا۔ ناظرین گرامی، ہمارے چینل والضحیٰ کے واقعات کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔